دل کی مانوں کہ خالق دل کی، دل کے آگے سوال رکھا ہے. عقلی اور طبعی دینداری نہ ہو، شرعی دینداری ہو، وہ مقبول ہوتی ہے. عقلی داڑھی رکھ لی، چھوٹی سی عقلی داڑھی ہے، ہاں، یا پھر عقلی پردہ، بس 2-4 نامحرموں سے پردہ کیا اور جو زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ان سے نہیں کیا. کچھ کوئی بوڑھی یا ڈیڑھ عمر ہے، چلو بھائی تم سے پردہ ہے ہمارا، اور وہ جو بیچاری جو کم عمر ہے، خوبصورت ہے، کہا کہ بس ٹھیک ہے تم سے نہیں کرتے پردہ کیونکہ تم خوبصورت ہو. اب یہ کیا ہے بھائی، عجیب سا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقلی پردہ اور عقلی داڑھی، عقلی دینداری، طبعی دینداری، طبعی پردہ، طبعی پردہ، طبعی داڑھی، یہ ساری چیزیں مقبول نہیں ہوں گی. شرعی دینداری مقبول ہوتی ہے. شرعی دینداری، شریعت جیسے پردہ گئے ویسے کرنا پڑے گا. شریعت جیسے نماز کہے گی ویسے پڑھنی پڑے گی. اب کوئی طبعی نماز پڑھے کہ بھائی میری دل چاہتا ہے بس میں لیٹے لیٹے بستر پہ اور بس بغیر وضو کے پڑھ لوں چونکہ نیند بہت آ رہی ہے. اب کیسے یہ طبعی نماز مقبول ہوگی؟ نہیں. کوئی عقلی نماز اپنی طرف سے کوئی طریقہ کر کے پڑھے نہیں. شرعی نماز مقبول ہوگی، شرعی داڑھی مقبول ہوگی، شرعی دینداری مقبول ہوگی، شرعی روزہ مقبول ہوگا، شرعی حج مقبول ہوگا. شرعی دینداری مقبول ہوتی. اپنی طرف سے حج کر لے، روزہ رکھ لے، بس جناب رات عشاء کے بعد سے روزہ رکھ لے عصر تک کا. اب دیکھو تو کتنے گھنٹے ہو جائیں گے، لیکن یہ مقبول نہیں ہوگا. مقبول تو پھر وہی ہوگا جو شریعت جیسا بتائے ویسے کرنا پڑے گا. خود اپنی رائے پہ چلنے کو بندگی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. دل چاہا عبادت کی، دل نہیں چاہا نہ کی. یہ تو عبد اللطف ہوا، عبد اللطیف کا ہوا. عبد اللطیف بننا ہے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. تو اپنی خواہشات خون ہوں، کوئی پرواہ نہ کرے. بہت آسان و مزیدار، بلکہ دین سے زیادہ مزیدار ہے ہی نہیں کچھ دنیا میں.